حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ انا ربکم الاعلی کہنے والا، وہ اپنی رایا کو، سلطنت کو یہ حکم کرتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، اپنے بت بنا کر وہ لوگوں کے پاس بھیجتا تھا کہ یہ میری صورت، میرا نقشہ، یہ میرا بت ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اپنے آپ کو رب کہلانے والا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت نازیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا اے موسیٰ، اے میرے نبی، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، سجدے کرواتا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اسے جا کر کہو کہ ستھرا پاک نیک ہو جا، متقی بن جا، کیا تو چاہتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، باز آ جائے اس ایسے کاموں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ واضح و نصیحت کی۔ فَآرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، ایسے سرکش انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اسے اپنی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں کہ یہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، وہ ہر نشانی کو دیکھ کر نافرمانی کرتا تھا، جھٹلاتا تھا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا، نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور بہت سخت روگردانی اور مخالفت کی بہت بڑی اس نے سازش کی۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، سب کو اکٹھا کیا اس نے، اپنے سلطنت کے لوگوں کو اکٹھا کیا، بہت بڑا میدان سجایا، سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے میدان میں اس نے کیا نعرہ لگایا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، وہ کہتا تھا اے لوگو، رب میں ہوں۔ موسیٰ کا کلمہ نہ پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا؟ حالانکہ وہ رب کہلواتا تھا، لیکن وہ جانتا ضرور تھا رب کو۔ جب وہ دعا مانگتا تھا تو رب سے ہی مانگتا تھا۔ حالانکہ کیا اس نے کہا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، وہ یہ نعرہ لگاتا تھا کہ میں ہوں تو سب سے بڑا رب میں ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ ساری رایا اس نے جہالت ایسی پھیلائی ہوئی تھی، وہ سجدہ کرتے تھے لوگ، کوئی خوف کی وجہ سے، کوئی ڈر کی وجہ سے، کوئی مجبوری کی وجہ سے، اور کچھ جاہل بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی محنت کی، بڑی تبلیغ کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ ایک واقعہ اس کے متعلق یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے بہت قحط سالی دیکھی اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، مصر میں، جب بارشیں نہ ہوئیں اور خشک سالی کی وجہ سے اناج ختم ہو گیا، تو سارے لوگ، سارے ملک میں بس ایک ہی چیز کی طلب تھی، بارش آ جائے۔ سارے لوگ فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے اے فرعون، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو خدا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا تمہارا خدا ہوں، ہمیں بارش چاہیے۔ تو وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میں بارش نہیں برسا سکتا۔ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے میری رایا، اے میری سلطنت، میں تجھے ضرور تم کو بارش دوں گا، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سارے کے سارے اکٹھے ہو کر فلاں میدان میں آ جاؤ، فلاں طریق کو، اور میں بارش برساؤں گا۔ ساری رایا اس کی، سارا ملک مصر سارا اکٹھا کر لیا، جس میدان کا وعدہ تھا اس میدان میں سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ واقعہ تذکرہ موسیٰ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 55، اور اس کے جو آگے حوالہ لکھا ہوا ہے وہ بھی مشہور کتاب خزائن العرفان کا واقعہ ہے، صفحہ نمبر 311 میں۔
فرمایا جب اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے میدان میں لے آیا اور بولا تم یہاں پر سارے کھڑے ہو جاؤ اور میں پہاڑ پر جاتا ہوں، جا کر بارش برساؤں گا۔ جب وہ پہاڑ کی طرف گیا، سارے اکٹھے ہیں، اور اتنا دور چلا گیا کہ ان کو نظر بھی نہیں آتا تھا، اور وہ لشکر بھی سارا دور تھا، وہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ پہاڑ کے اوپر چڑھا فرعون اوپر چڑھ کر ایک غار کے اندر چھپ گیا اور اپنا شاہی لباس پھاڑ دیا۔ اس نے اپنا شاہی لباس پھاڑ کر اپنا تاج پھینک دیا اور اپنے سر میں مٹی ڈال لی اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا اے اللہ، میں جانتا ہوں خدا تو ہے، اے اللہ میں بارش نہیں برسا سکتا، یہ سارے مجھے خدا کہتے ہیں، اے اللہ میں نے آخرت کو جھٹلایا، تیرے نبی کو جھٹلایا، اور میں تجھے بھی جھٹلا رہا ہوں، تجھے جانتا بھی ہوں، لیکن میں کتنا بڑا باغی ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ، میں رب ہونے کا دعویٰ اپنے آپ کو میں سجدہ کرواتا ہوں۔ ایک ہے تو اے خدائے ذوالجلال، ہے بقا تیرے لیے اے با کمال، سب کے سب ہو جائیں گے آخر فنا، تو ہی بس باقی رہے گا اے خدا۔ جانتا ہوں میں تجھے اچھی طرح، تجھ سے واقف ہوں بس پوری طرح، میں نے جو دعویٰ خدائی کا کیا، ملک تیرا کس جگہ سے کم ہو گیا۔ اے اللہ میں تیرا باغی ہوں، لیکن میں یا اللہ تجھ سے بارش لینے آیا ہوں، یا اللہ مجھے سجدہ کرنے والے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن میں بارش نہیں برسا سکتا، یا اللہ میں نے اپنی آخرت تباہ کی، جو کچھ بھی مجھے دینا ہے دنیا میں دے دے، مجھے کچھ بھی نہ دینا آخرت میں، جو سزا دینی ہے دے لے، یا اللہ میری دعا قبول فرما، بارش برسا دے۔ وہ بدتمیز، وہ فرعون نالائق اتنا تھا کہ اس نے یہ کہا یا اللہ مجھے دنیا میں دے دے جو کچھ دینا ہے، مرنے کے بعد جو سزا دینی چاہتا ہے دے لینا، میں تیرا باغی ہوں، میں آخرت کو نہیں مانتا۔ جب یہ باتیں اس نے کی، بے وقوف کارنہ باتیں کی اس نے جب، تو جبرائیل علیہ السلام آئے غار کے دروازے پر اور اسے آواز دی، اے فرعون، خدا کا باغی جو ہے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ بتا دے تو۔ اس نے جھڑک کر کہا، فرعون نے، اس نے انسان سمجھا، کہنے لگا تجھے یہ فیصلے کا وقت نظر آتا ہے، کل دربار میں آنا، میں نے تم کو سب کو پیچھے کھڑا کیا تھا، تو کیوں آگے آیا ہے؟ اس نے عام انسان سمجھا۔ جبرائیل نے کہا میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ خدا کے باغی کا انجام کیا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا، کہنے لگا اس کو دریا میں غرق کر دینا چاہیے، یہ ہے اس کا انجام۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ لکھ دے، کہنے لگا یہاں لکھ دوں، کیا لکھوں میں، کیا ہے میرے پاس، کاغذ کہاں ہے، قلم کہاں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کاغذ اور قلم دیا، اس نے لکھ دیا۔ جب وہ غرق ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اسی کا لکھا ہوا فتویٰ، اسی کا انجام جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا، فرمایا یہ ہے تیرا انجام، یہ تو نے جو خود لکھا ہے، یہ ہے تیرا انجام۔ تو اس وقت دعا کرتا تھا مجھے آخرت نہیں چاہیے، میں تیرا باغی ہوں اور اسی طرح رہوں گا، اور بارش بھی مانگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بارش بھی دی، لیکن پھر بھی ایسا بدبخت تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ، ربکم الاعلیٰ کہنے کا دعویٰ جو تھا کہ میں بڑا رب ہوں، یہ نہیں اس نے چھوڑا۔ فرعون اتنا لعین انسان تھا،